پہلی بات تو یہ ہے کہ کنڈیشن چاہے جتنی بھی ابتر ہو جائے، ایک مرد کی زبان میں کوئی بھی اپنی مرضی کے الفاظ نہیں ڈال سکتا۔ مرد وہی کرے گا جو وہ کرنا چاہتا ہے، اور طلال سر جیسے بزنس مین کو ٹریپ کرنا آسان نہیں ہے۔ بات درمیان میں روک کر وہ چائے کے سپ لینے لگا تو شازمہ نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اور دوسری بات، تم نے دیکھا نہیں کہ وہ کتنی زخمی حالت میں نکاح کرنے پہنچے تھے؟ ان کے پاس اس نکاح سے بچنے کا یہ گولڈن چانس تھا، لیکن وہ اپنے زخموں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہاں آئے۔ اور میں نے تو آفس میں ایک یہ بھی اڑتی اڑتی خبر سنی ہے کہ نکاح والے دن ان کی ایک بہت اہم میٹنگ تھی۔ اس میٹنگ کی ڈیٹ بہت مشکل سے فائنلائز کی گئی تھی، لیکن سر طلال نے اتنی ضروری میٹنگ کو بھی نکاح کے سامنے خاطر خواہ نہ جانا۔ ان سب باتوں کا صرف 3 حرفی نتیجہ سامنے آتا ہے جو زمانہ قدیم سے مرد اور عورت کے درمیان پنپتا چلا آ رہا ہے۔ عین شین قاف، اس لفظ کے آگے بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بیگم مطمئن ہو جائیں، وہ بآسانی سالی صاحبہ کو ہینڈل کر لیں گے۔ اس کی باتیں سن کر واقعی شازمہ اطمینان سے چائے کے سپ لینے لگی تو اس کے چہرے پر پریشانی کی جگہ سکون دیکھ کر وہ بھی مسکرا کر ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ دن کا آغاز خوشگوار تھا، آسمان میں بادل اکٹھے ہو رہے تھے، موسم محکمیات نے بارش کی پیش گوئی سنا دی تھی۔ خوبصورت اینٹوں سے مزین گھر کے کالے شیشے چم کر رہے تھے۔ طلال حیدر ڈائننگ ایریا میں اپنی مخصوص چیئر پر منتظر سا بیٹھا دکھائی دیا۔ وہ جویریہ کے ذریعے کمرے سے اپنے کپڑے منگوا کر فریش ہو چکا تھا۔ اب وہ ناشتے کا پیغام لے کر عنایا کے پاس گئی تھی، جس کا جواب یقیناً منفی ہی آنا تھا۔ چند لمحے بعد جب جویریہ سیڑھیوں سے اترتی واپس آئی تو اس کے چہرے کے تاثرات سے پتہ چل گیا کہ عنایا نے اس کی سوچ کو غلط ثابت نہیں کیا۔ میم نے ناشتہ کرنے سے منع کر دیا ہے۔ اس کے لہجے کی ناراضگی سے وہ سمجھ گیا کہ عنایا نے جویریہ کے ناشتے پر اصرار کرنے کی وجہ سے اس کی اچھی خاصی عزت افزائی کی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ حالات کو سنبھلنے میں کافی وقت لگے گا۔ وہ تو پوری زندگی انتظار کرنے کے لیے تیار تھا۔ اس کے لیے تو یہی خیال زندہ رہنے کے لیے کافی تھا کہ ان دونوں کا نام ایک ساتھ جڑ چکا ہے۔ وہ اس پر کسی بھی قسم کا پریشر ڈال کر اسے مزید رلانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ بھی بغیر ناشتہ کیے ٹیبل سے اٹھ گیا۔ سر، آپ نے ناشتہ نہیں کیا، کیا آپ کچھ اور کھانا چاہیں گے؟ زلفی اسے کچھ بھی کھائے بغیر جاتا دیکھ کر فکر مندی سے اس کے پاس آیا۔ نہیں شکریہ، مجھے بھوک نہیں لگ رہی۔ جویریہ، آپ نے میم کا خیال رکھنا ہے، انہیں کسی بھی قسم کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ اور کچھ دیر بعد آپ دوبارہ ان سے ناشتے کا پوچھیں گی۔ وہ ایک ساتھ زلفی اور جویریہ سے مخاطب ہو کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ زلفی ناشتے کے برتن اٹھانے لگا تو دیکھا کہ جویریہ کچن کاؤنٹر کے ساتھ کھڑی منہ میں ہی کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ تمہیں کیا ہوا؟ صبح صبح اتنا خراب موڈ کیوں کر رکھا ہے؟ میں کیوں موڈ خراب کروں گی؟ بس ایک بات سوچ رہی تھی۔ تم کب سے سوچنے کا کام کرنے لگی؟ زلفی نے کاؤنٹر کی چیزیں ترتیب دیتے ہوئے مصروف انداز میں پوچھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا میرے پاس دماغ نہیں ہے؟ کیا میں عقل سے پیدل لگتی ہوں تمہیں جو میں کچھ سوچ نہیں سکتی؟ اس نے ایک ہاتھ کمر میں ٹکا کر ماتھے پر تیوڑی چڑھائی۔ میں کیسے تمہاری شان میں اتنے گستاخانہ الفاظ استعمال کر سکتا ہوں؟ اب یہ الگ بات ہے کہ تم خود ہی اپنے منہ سے اپنی صلاحیتوں کو بیان کرنے لگتی ہو۔ اس کے جارحانہ انداز دیکھ کر زلفی نے دفاعی پوزیشن اختیار کی۔ بس زیادہ موٹی اردو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سلگ کر رہ گئی۔ اچھا تم ان سب باتوں کو چھوڑو، بتاؤ کیا سوچ رہی تھی؟ زلفی نے اس کا موڈ مزید بگڑتا دیکھ کر بات کو اسی نقطے کی طرف واپس لے گیا۔ ہاں، میں سوچ رہی تھی کہ وہ چند لمحے پہلے کا جھگڑا بھلائے جوش سے اس کے نزدیک آئی کہ ہماری جو نئی میم آئی ہیں وہ کچھ عجیب سی نہیں لگتی؟ کیا مطلب؟ ان کے سر پر سینگ ہے کیا؟ زلفی نے مذاقاً کہا۔ بس سینگ کی ہی کمی لگتی ہے، جویریہ زیر لب بڑبڑائی۔ کیا کہا تم نے؟ اس کی سماعتوں نے جویریہ کا جملہ اچکا۔ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ سر تو بہت نرم مزاج ہیں، جبکہ ان کی بیوی تو بہت نخرے والی لگتی ہیں۔ دونوں کا جوڑ تو بالکل بھی نہیں ملتا۔ نہ جانے سر نے کیا دیکھ کر ان سے شادی کر لی۔ وہ ناک سکوڑے بتانے لگی۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا، ابھی میم کو اس گھر میں آئے ہوئے مشکل سے 1 دن ہوا ہے اور تم نے ان کی غیبتیں کرنی شروع کر دیں۔
وہ سر کی بیوی ہیں، ہمیں اب سر کی طرح ان کی بھی ویسی ہی عزت کرنی ہے۔ آئندہ تم نے ان کے خلاف ایسی بات کی تو میں سر سے تمہاری شکایت کر دوں گا۔ زلفی بادلوں کی گھن گھرج کے موافق جویریہ پر برس پڑا۔ نہیں، تم سر سے کچھ مت کہنا، آئندہ میں ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گی، وہ بوکھلاہٹ کے مارے جلدی جلدی کہنے لگی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ زلفی طلال کا سب سے بڑا مداح ہے، اس لیے اپنے صاحب کی بیگم کے بارے میں بھی وہ کوئی غلط بات برداشت نہیں کرے گا۔ اب خیال رکھنا۔ زلفی تادیبی نظروں سے اسے دیکھ کر اپنے کاموں میں لگ گیا تو جویریہ نے تشکر سے گہری سانس لی۔ اتنے میں اسے سیڑھیوں کی جانب سے انجان قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ پیچھے مڑی تو نئی نویلی دلہن کو سیڑھیوں کے درمیان میں اطراف کا جائزہ لیتے پایا۔ یہ تھی اداس آنگن کی قسط نمبر 74۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔